درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو بنایا اور پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس انسان کو بنایا۔ اس انسان کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بنایا، اس پردے میں بنایا، اس پردے سے بنایا۔ پہلا قدم، پہلی تخلیق عورت کی وہ پردے سے ہو رہی ہے، جو کہ چھپا کے رکھا۔ عورت عربی میں عورت کہتے ہیں، اردو میں چھپانے والی چیز کو، جس چیز کو چھپایا جاتا ہے عربی میں اس کو عورت بولتے ہیں، عربی میں عورت بولتے ہیں۔ جب بھی عورت کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ کوئی چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، وہی اللہ سمجھ سکتا تھا کہ انسانوں کی عین فطرت کیا ہے، انسانوں کے فائدے کی چیزیں کیا ہیں، انسانوں کے نقصان کی چیزیں کیا ہیں۔ اسی اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد ایک اصول بنا کے دیا، ایک شریعت بنا کے دی، کچھ قانون بنا کے دیے، وہ نبیوں کے ذریعے بھیجے، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں وہ شریعت بھیجی کہ جس کے اندر مردوں کے لیے بھی الگ حکم ہیں، عورتوں کے لیے بھی الگ حکم ہیں۔ مرد ان احکامات پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح عورتیں ان احکامات پر عمل کر کے دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزاریں گی اور ہمیشہ والی زندگی، ہمیشہ والی جنت میں سکون سے رہیں گی۔ تو کون جانتا تھا؟ وہ اللہ جو بنانے والا ہے وہی سمجھ سکتا تھا۔ جس طرح آج دنیا کے اندر کوئی انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی کار بناتا ہے، کوئی بائک بناتا ہے، یا اسی طرح کوئی بھی ایسی مشینری والی چیز بناتا ہے، تو بنانے والا بتا سکتا ہے کہ یہ ریس ہے، بنانے والا بتا سکتا ہے یہ بریک ہے، بنانے والا بتا سکتا ہے یہ کلچ ہے، اسی طرح بنانے والا بتا سکتا ہے اس کا استعمال ایسے کرنا ہے، بنانے والا بتا سکتا ہے اس کے یہ فائدے ہیں، بنانے والا بتا سکتا ہے اس کے یہ نقصانات ہیں، کیونکہ اس نے بنایا ہے۔ بنانے کے بعد وہی اس کے اصول و ضوابط بتائے گا، تب جا کے اس کا فائدہ ہوگا، تب جا کے اس سے چیزیں مزید ایجاد ہوں گی۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے بنایا، اسی طرح انسانوں کو اللہ نے بنایا، اسی طرح مردوں کو اللہ نے بنایا، اسی طرح عورتوں کو اللہ نے بنایا۔ وہی اللہ بتا سکتا ہے کہ مردوں کے فائدے کی چیزیں کیا ہیں، وہی اللہ بتا سکتا ہے کہ عورتوں کے فائدے کی چیزیں کیا ہیں، وہی اللہ بتا سکتا ہے کہ مردوں کے نقصان کی چیزیں کیا ہیں، وہی اللہ بتا سکتا ہے کہ عورتوں کے نقصان کی چیزیں کیا ہیں۔ وہ اللہ عورت کو اتنی عظیمت دے رہا ہے، وہ اللہ ایک عورت کو اتنی خوبصورت نعمت بتا رہا ہے، وہی اللہ ایک عورت کو ایک قیمتی چیز بتا رہا ہے، ایسی قیمتی چیز جس کو چھپایا جاتا ہے، ایسا ہیرا اور ایسا زیور کہا جا رہا ہے کہ جس کو چھپایا جاتا ہے کہ اے انسانوں، تم دنیا کے اندر غور نہیں کرتے کہ اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ہیرا ہو، اگر تمہارے پاس کوئی زیور ہو، اگر تمہارے پاس کوئی کیش ہو، اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، تو بتاؤ مجھے کیا اس قیمتی چیز کو تم دنیا کے سامنے دکھاتے ہو یا چھپاتے ہو؟ اس قیمتی چیز کو تم بڑے بڑے لاکر میں رکھتے ہو، اس قیمتی چیز کو تم بڑے بڑے لوکروں میں رکھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی اس پر نظر نہ مار لے، کوئی اس کو نظر نہ لگا دے، ایسا نہ ہو ہماری یہ چیز چھن جائے، ایسا نہ ہو ہم سے یہ چیز کوئی لے لے۔ تم دنیا کے معاملات میں تو ایک قیمتی چیز کو چھپا کر رکھتے ہو اور سب اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا اور بلکہ اس کی تعریف کرتے ہو، ہاں بھئی آپ نے ایک قیمتی چیز کی حفاظت رکھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک قیمتی چیز عورت کو بتا رہے ہیں کہ یہ عورت بہت بڑی قیمتی چیز ہے، وہ ہیرا ہے، وہ زیور ہے، وہ ایسی عورت کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ عورت کہ جو ایک ماں ہے، وہ عورت جو ایک بہن ہے، وہ عورت جو ایک بیٹی ہے، وہ عورت جو کسی کی بیوی ہے۔ یہ احکامات، یہ فضیلتیں
کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے یہی عورت جس کو کوئی اہمیت نہیں تھی، بوڑھی ہو جاتی تھی اٹھا کر پھینک دیا جاتا تھا، یہی عورت جس کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو وہی اس کا باپ، وہی اس کا سگا باپ ایک قبر کھود کے اس کے اندر دفنا دیا کرتا تھا۔ اسلام سے پہلے اس عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس عورت کی کوئی فضیلت نہیں تھی، نہ کوئی ماں کا رتبہ، نہ کوئی بیٹی کا رتبہ، نہ کوئی بہن کا رتبہ، نہ کوئی بیوی کا رتبہ۔ بس اپنی ضرورت پوری کری، ختم، بس اپنی ضرورت پوری کری، ختم۔ یہ اس کی ایک اہمیت تھی، یہ اس کی ایک تذلیل تھی۔ اسلام نے آ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا یہ عورت بہت قیمتی چیز ہے، اس کو چھپا کر رکھو، یہ کسی کی ماں ہے، اس کی عزت کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ وہ عظیم شے ہے کہ جو کسی کی بیوی ہے، جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس مرد کے آدھے ایمان کی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان شادی کرتا ہے، جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس عورت کی وجہ سے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ عورت جب کسی کی بیٹی بنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنی ایک بیٹی کی شادی کرے، اس کا نکاح کرائے، اور 2 کی کرے، اسی طرح 3 کی کرے، تو وہ اور میں جنت میں یوں برابر برابر ہوں گے۔ یہ کس نے فضیلت بتائی؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، یہ اسلام نے بتائی۔ اسلام سے پہلے اس عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آج بھی جو اسلام میں نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، آج بھی ان عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ آج بھی اس عورت کو جب تک وہ جوان ہوتی ہے، جب تک وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کون سی عورت، کون سی بیوی، کون سی ماں، کون سی بہن اور کون سی بیٹی۔ وہاں پر یہ رشتے نہیں ہیں، یہ رشتے صرف اسلام کے اندر ہیں۔ یہ رشتے صرف اسلام کے اندر ہے کہ ایک عورت جتنی زیادہ بوڑھی ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی زیادہ وہ فضیلت اور مرتبے والی بنتی چلی جائے گی۔ بیٹی ہے تب بھی فضیلت، بیوی بن گئی ڈبل فضیلت، بیوی کے بعد ماں بن گئی ٹرپل فضیلت، ماں کے بعد دادی بن گئی اور فضیلت، دادی کے بعد پردادی بن گئی اور فضیلت۔ بتائیں آپ اور میں کہ ایک بوڑھی عورت جو ہمارے گھر میں دادی کی شکل میں موجود ہے، نانی کی شکل میں موجود ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اس کو عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کیوں؟ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ احترام سے ملو، ان سے دعائیں لو، اپنی والدہ سے دعائیں لو، اپنی دادی سے دعائیں لو، اپنی نانی سے دعائیں لو، اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرو، اپنی بہن کی اچھی پرورش کرو، اس کی شادی کراؤ، اور اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ اسلام کی برکت سے ملا، یہ عورت کو بڑا مقام اسلام کی برکت سے ملا۔ تو آج بھی جو مسلمان عورتیں اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں گی وہ دنیا میں بھی چمکیں گی اور کل قیامت والے دن بھی چمکیں گی۔ کل قیامت والے دن جب حور بھی ان پر ناز کر رہی ہوں گی کہ یہ ہم سے زیادہ خوبصورت کون آ گئی، یہ ہم سے زیادہ خوبصورت کون جنت میں آ گئی۔ کیوں؟ وہ حوریں جن کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نہ تو کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی جن نے دیکھا، نہ کسی کے دل و دماغ میں اس کا تصور آیا، وہ حوریں پاک دامن حوریں جنت میں اپنے جنتیوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ بھی جب دیکھیں گی کہ ایک مسلمان عورت ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو گئی، تو پتہ چلا اس نے دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کیا ہوگا۔ وہ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔